اقبال بھائی کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ بھی اس میچ کا حصہ تھے. لوگ جو ہے نا بالکل اب تو کتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی, اب تو کیمرے ایسے آ گئے, بگی کیم اور پتہ نہیں کیا کیا. اس زمانے میں تو سیدھا سیدھا دوردرشن دکھاتا تھا. لیکن ایکسائٹمنٹ کیسے دیکھتے ہیں اس طرح کے میچز میں اگر ایک ہار رہی ہے ٹیم اور جیت جائے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں نا, کہ ایک تو یہ ہے کہ کانگریچولیشن پاکستان کو بہرحال جیت ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لیسن یہ ہے کہ افغانستان نے جو پچھلا میچ حالانکہ 59 رنز پہ آؤٹ ہو گئی تھی, ہم نے ان کو انہوں نے فائٹ بیک کیا 300 رنز کر دیے. اتنا زبردست فائٹ بیک ہے کہ 300 رنز آپ کے خلاف, اس بالنگ کے خلاف جہاں پہ وہ 60-70 پہ آؤٹ ہو گئے, اور وہاں 59 پہ, اور انہوں نے آ کے کم بیک کیا, 300 رنز کا ٹارگٹ دیا. اور یہ ٹارگٹ جو تھا اپیرنٹلی آپ دیکھیں تو یہ اتنا آسان ٹارگٹ نہیں تھا, مشکل ٹارگٹ تھا, اور انہوں نے جو بریک تھرو بھی دے دیا تھا پاکستان ٹیم کو, کافی حد تک کنٹرول کر لیا تھا, اور ایک اسٹیج پہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ افغانستان یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور لاسٹ مومنٹ پہ جو آخری اوور کی جو آخری بال پہ, سیکنڈ لاسٹ بال پہ نسیم شاہ کا چوکا تھا, دلیرانہ عمل تھا. اس کی وجہ سے دیوی جو فارچونیٹ کی دیوی ہوتی وہ کامیابی سے, قسمت کی دیوی مہربان تھی, مہمان پہ رہ گئی, اور وہ لکی ہے کہ وہ گیند کہیں بھی جا سکتی تھی, کہیں بھی جا سکتی تھی. اس لیے اس میں یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کی فتح ہوئی, مگر لمحہ فکر ہے صحیح کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری بیٹنگ جو ہے اس کو دوبارہ سے اسٹرینتھن کرنا ہو. مڈل آرڈر اقبال بھائی ولنریبل نظر آ رہا ہے بہت زیادہ ہے, اور یہ کہ بیٹنگ آرڈر کو بار بار چینج کرتے ہیں, اور پھر اگر کوئی چیز آپ ٹرائی کرتے بھی ہیں تو 37ویں اوور میں 32ویں اوور میں تھوڑی ٹرائی کی جاتی ہے. جیسے انہوں نے بھیج دیا اسامہ کو 32 اوور یا 33 اوور تھے میرے خیال میں اس میں بھیجا بھی, تو 17 تو آپ کے مین پلیئر تو باقی تھے, ان کو جانے دیتے. آخری 10 اوور میں کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان کے لیے ٹرائی کرتا ہے ہٹنگ کے لیے, اس کے لیے. تو آپ کا افتخار ریگولر کھیلنے والا جس کو آپ لے کے گئے ہیں کہ ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین اور لیٹر پارٹ میں کھلائیں گے, اس کو کھلانا چاہیے. پھر آپ کا جو رائٹ آرم لیگ اسپنر ہے اسامہ میر, اپنے شاداب جو تھا, وہ تو مستند آل راؤنڈر بن گیا ہے, تو اس کو تو آپ کو استعمال پہلے کرنا چاہیے نا. اس کے بعد اسامہ میر کا نمبر آتا ہے پھر کہیں جا کے. تو بہرحال یہ ایک اسٹریٹجیکلی موو تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ناکام رہی. اس لحاظ سے ان کو ریویو کرنا چاہیے. اور 2 رائٹ آرم لیگ اسپنر جیسا آپ نے اپنی اسپیچ میں کہا, یہ بالکل ہے, لگژری ہو جاتی ہے. تو آپ ایسا کریں کہ ورائٹی رکھیں آپ کے پاس, کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ فاسٹ بولر ہی آؤٹ کریں گے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسپنرز بھی ہونے چاہیے جو رن روکنے کی کیپیسٹی ہو, اور بیٹنگ بھی کرے. جیسے نواز نے ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف بیٹنگ کی, پاکستان جیتا دبئی میں. نہیں, وہ سیٹل ہو گیا تھا, وہ نواز جو تھا وہ ٹیم میں سیٹل ہوا, اور ہارڈ ہٹنگ بھی کر سکتا تھا. اسامہ میر سے تو زیادہ ہٹنگ کر رہا تھا اقبال بھائی. تو ان کو سوچنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں نا کہ بجائے اس کے کہ ہم خوشی کے شادیانے بجائے, میں نے شروع میں کہا, تو ہمیں اپنی غلطیوں پر بھی قابو پانا ہو, کیونکہ افغانستان کی کوئی رینکنگ نہیں ہے ورلڈ میں. T20 کی اسپیشلسٹ ہیں, ون ڈے میں نہیں ہے ان کی کوئی رینکنگ, لیکن ہم اس ٹیم سے آ کر پھنس کر جیت رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ان کو کریڈٹ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ بہت امپروو کیا ہے, اور پاکستان کے خلاف جب بھی وہ کھیلتے ہیں وہ ایک جوش اور جذبے کے ساتھ کھیلتے ہیں. اچھی فائٹ رہتی ہے اور اچھا میچ دیکھنے کو ملتا ہے. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے وہ کنٹرول میں پریشر میں رکھے, اور وہ اس میں کئی دفعہ کامیاب ہوتے ہیں. لاسٹ مومنٹ تک جانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں نا. اقبال میں نے خود دیکھا ہے 2018 کے ایشیا کپ میں ابو دھابی میں تھا, پاکستان بیٹنگ کر رہا تھا, ٹارگٹ چیز کر رہا تھا. اگر شعیب ملک رنز نہیں کرتے, آخری اوور میں فیصلہ ہوا. پھر 2019 کے ورلڈ کپ میں وہاں تو افغانی اسپیکٹیٹرز اتنے زیادہ ایروگینٹ تھے, اتنے جذباتی ہو رہے تھے, ایک انداز ہی ان کا الگ تھا کہ ہم جیت گئے. اور وہاں اماد وسیم نے پاکستان کو جتوا دیا. ہیڈنگلے لیڈز میں وہاب ریاض ان کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے اور پاکستان جیت گیا. اور پھر اس کے بعد یہ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان کی ٹیم جب پاکستان کے مد مقابل آتی ہے تو ایک انداز ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ٹف فائٹ دیتے ہیں وہ. جذبات جو ہے نا ان کے وہ بہت
خاص طور پہ ان کا یہ ہے کہ ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جو دیکھنے والے شائقین ہیں وہ بھی اور کھلاڑی بھی، اگر جس دن انہوں نے کنٹرول کر لیا آپ دیکھیے گا وہ بہت بہتر پرفارم کریں گے۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے سینئر اسپورٹس جرنلسٹ عبد المحی شاہ نے، جو دی نیوز سے وابستہ ہے اور 30 برس سے بھی زائد کے عرصے سے عبد المحی شاہ اسپورٹس رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ دنیا کے تمام ٹاپ کے ایونٹس انہوں نے کور کیے ہیں، چاہے اولمپک گیمز ہو، ایشین گیمز ہو، ورلڈ کپ ہو، ہر طرح کا ایونٹ انہوں نے کور کیا ہے۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ السلام علیکم مرزا صاحب، آپ کی آواز تھوڑی کم ہے، پلیز۔ اچھا، یہ ہمارے آڈیو انجینئر سے میں ریکویسٹ کروں گا ذرا آواز بڑھا دیں۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو چونکہ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اسلام آباد میں جو ہے وہ خبریں گشت کر رہی ہیں؟ ایک خط لکھا آئی پی سی منسٹری کے سیکریٹری احمد حنیف اورکزئی نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کا سیاسی بنیاد پر اپائنٹمنٹ ہوا ہے ان کو ہٹایا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں، اور آج پی سی بی کے چیئرمین ذکا اشرف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور پلی یہ لی ہے کہ ہم ایشیا کپ نزدیک ہے اور ورلڈ کپ نزدیک ہے تو ہمیں کام کرنے دیا جائے۔ آپ کا اتنا تجربہ ہے، اس دشت کی سیاحی میں عمر گزار دیا آپ نے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں مرزا صاحب، یہ جب ہوتا ہے نا گورنمنٹ لیول پہ کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے، کوئی ریکمنڈیشن جاتی ہے، کوئی سمری موو ہوتی ہے، تو گورنمنٹ کے پاس پوری انفارمیشن ہوتی ہے اور گورنمنٹ کو پورا جو اوپر سے آرڈرز ہوتے ہیں، اس کے بغیر آئی پی سی منسٹری کوئی بھی سمری موو نہیں کرتی، اور ود دا کوآرڈینیشن آف پرائم منسٹر آفس یہ سمری موو کی جاتی ہے۔ اور دوسرا، الیکشن کمیشن کے ایک کلیئر سٹانس ہے کہ جو بھی پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں ان کے بارے میں آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ سمری موو کریں، اور اس طریقے سے بھی سمری موو ہوئی۔ دیکھیں، جہاں چینج کرنے کی بات آتی ہے، ہٹانے کی بات آتی ہے، تو گورنمنٹ سے ٹکر لینا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہی ہے، حال ہی میں نجم سیٹھی صاحب، نجم سیٹھی سے زیادہ پاورفل کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے پوری کوشش کی، کورٹ میں موو کی ساری پیٹیشن، اور ایک جگہ نہیں بلکہ کتنی جگہ وہ کورٹ میں گئے، پشاور گئے، کوئٹہ گئے، ہر جگہ گئے، لیکن ہونا وہی ہوتا ہے جو گورنمنٹ چاہتی ہے یا پرائم منسٹر کا آفس چاہتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر پرائم منسٹر آفس نے کوئی ڈیسیژن کر لیا ہے تو اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تاوق کہ آپ جس طرح آپ نے ذکا صاحب کی بات کی، ذکا صاحب کی جو افیلیشن ہے یا ان کا پولیٹیکل جو ان کی بیکنگ ہے، وہ لوگ چلے جائیں پرائم منسٹر کے پاس یا وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری سفارش ہو جائے تو علیحدہ بات ہے۔ اگر فیصلہ ہو گیا تو پھر چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر نجم سیٹھی اتنے پاورفل ہونے کے باوجود نہیں ٹک سکے تو کوئی بھی ٹک نہیں سکتا۔ اچھا، لیکن دیکھنے والی یہ بات ہے کہ دیکھنے والی یہ بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یا پرائم منسٹر آفس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یا نہیں کیا۔ جی۔ اچھا، ایک اور خاص بات کہ ذکا چونکہ منسٹری کا وہ لیٹر تھا تو اس کے خلاف عدالت میں جانا، آپ نے کہا نا کہ ٹکر تو نہیں لے سکتے، گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہوگا تو اس کے خلاف جانا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوائش ہو سکتی ہے جو اپلیکیشن انہوں نے دی ہے ذکا صاحب نے کہ میرا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، اور لوگوں نے ان کی شاید آپ کے ادھر ہی میں نے کہیں اور تصویر دیکھی تھی کہ 21 جون کو وہ جو تھے وہاں پر اپنے آئی پی سی منسٹری میں 21 جون کو وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کا کیک کاٹ رہے تھے، تو ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن تو اس میں نظر آ رہی تھی شاہ صاحب۔